اس اعتبار سے مہدویت کا جو تصور ہمارا ہے مکتب تشیع کا، وہ اہل سنت سے یہاں پر آ کے تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے کہ ہم ایک ایسے مہدی آخر الزماں کے ظہور کے منتظر ہیں جو زندہ ہے ہمارے ہاں، یعنی مکتب اہل البیت میں۔ ایک اور بات کی بھی میں، چونکہ اب ایک عمومی مجلس ہے تو یہ بات بھی میں کرتا چلوں آپ سے، ہمیں عام طور پر معاشرے کے اندر اس اصطلاح پر زیادہ سے زیادہ زور دینا چاہیے کہ ہمارا مکتب مکتب اہل البیت ہے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مکتب اہل البیت۔ کیوں؟ جب آپ کہتے ہیں نا شیعہ، تو پھر لفظ پر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں مکتب جعفری یا مذہب جعفری، تو یہ مذہب جعفری نہیں ہے، مذہب اہل البیت ہے۔ امام جعفر الصادق ان اہل البیت میں سے ایک فرد ہیں۔ بات سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگرچہ فقہی اعتبار سے اس مکتب کی پہچان امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے زیادہ ہو گئی ہے، لیکن جب امام صادق کی بات آتی ہے تو ان کو باقی چار ائمہ فقہ ابو حنیفہ، مالک، حنبل اور شافعی، ان کے مقابلے میں ایک امام قرار دیا جاتا ہے۔ جبکہ ہم جس آئیڈیالوجی کے حامل ہیں وہ مکتب رسول کی آئیڈیالوجی ہے، ان چار کے مقابلے میں ایک مسلک نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ذرا گہری بات ہے، بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک، اگر فرض کرو حنفی مکتب یہ فکر ہے، حنفی سوچ ہے امام ابو حنیفہ کی، تو اس کے مقابلے میں ایک جعفری سوچ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک طرف حنفی سوچ ہے، ایک طرف شافعی سوچ ہے، ایک طرف مالکی سوچ ہے، ایک طرف حنبلی سوچ ہے، تو اس کے مقابلے میں جو فکر اور جو سوچ ہے وہ محمدی سوچ ہے، وہ علوی سوچ ہے، وہ حسنی و حسینی سوچ ہے۔ دوسرے لفظوں میں اہل البیت کی فکر اور اہل البیت کی سوچ ہے۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں مکتب اہل البیت، تو مکتب کی جامع شناخت اس کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے، جامع شناخت۔ اور جب آپ کہتے ہیں مکتب اہل البیت، تو پھر سامنے والا ایک دفعہ رک جاتا ہے، یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مکتب اہل البیت کے مقابلے میں کوئی کیسے سر اٹھا سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ میں جیو کا ایک پروگرام تھا، یہ اوکاڑوی جو کراچی میں ہوتے ہیں، مولانا مولانا کوکب نورانی اوکاڑوی، وہ موجود تھے، ان کے مزاج سے آپ واقف ہیں۔ تو کوئی بات ایسی آئی، میں نے کہا کہ مکتب اہل البیت کی سوچ یہ ہے اس موضوع میں، تو وہ فوراً برہم ہوئے، کہنے لگے آپ شیعہ مکتب کہیں، آپ مکتب جعفری کہیں، کیوں کہتے ہیں مکتب اہل البیت؟ مکتب اہل البیت تو ہم بھی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی گہرائی کی؟ کہا کہ مکتب اہل البیت تو ہم بھی ہیں۔ میں نے کہا آپ نہیں ہیں۔ کہا کیسے نہیں ہیں؟ میں نے کہا آپ اپنی جتنی بھی روایات لیتے ہیں ان میں اہل البیت سے آپ نے کتنی لی ہیں؟ ہم اپنی جتنی بھی روایات لیتے ہیں وہ ساری کی ساری اہل البیت سے لیتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان اگر دین کے اخذ کرنے اور لینے کے رستوں میں فرق ہے تو وہ یہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ دین نبی سے اور قرآن سے لیں گے، نبی کے بعد دین نبی کی آل سے لیں گے، آل کے ساتھ دین اصحاب نبی اور اصحاب آل رسول سے لیں گے۔ لیکن جہاں توجہ آپ کی توجہ چاہیے، جہاں ایک صحابی اور ایک امام، صحابی یا اہل البیت کے درمیان رائے کا فرق نظر آئے، صحابی کچھ کہے اور اہل البیت کچھ اور کہیں، تو ہم صحابی کی رائے کو چھوڑ دیں گے، اہل البیت کی رائے کو پکڑیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل البیت کے مکتب کو مانتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس یہ معیارات ہیں؟ کیا آپ ان معیارات کے تحت اہل البیت سے مکتب اور دین لیتے ہیں؟
ظاہر ہے اب آگے پھر بجلی چلی گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں مکتب اہل البیت تو یہ تعارف جو ہے, یہ جو شناخت ہے, یہ جو تاثر ہے, ایک جامع تاثر بنتا ہے تشیع کی آئیڈیالوجی کا. چونکہ مکتب اہل البیت کا مطلب یعنی نبی کریم سے لے کر امام وقت تک تمام حجج الہی, اللہ کی حجتیں, ان سب کی آراء اور رہنمائیوں اور ہدایتوں کا مجموعہ مکتب اہل البیت کہلاتا ہے.